جو چیز بغیر کسی مول کے، بغیر محنت کے، بغیر کسی ریاضت کے، بغیر چلے کے مل جائے اور وہ چیز، وہ کام، وہ عمل بھی صدری ہو، تو اس کی وہ قدر و قیمت نہیں ہوتی جو ایک آپ کسی کو فیس دے کر، پیسہ دے کر یا کسی کی خدمت کر کے آپ کسی عمل کو، کسی وظیفے کو لیتے ہیں۔ دوستو، کشف وجدان، باطنی آنکھ، حضوری قلب، ان سب چیزوں کے لیے، روحانیات میں اپنا ایک مقام بنانے کے لیے، لوگوں کے بارے میں الہامات غیبی کرنے کے لیے جو بہترین مجرب صدری عمل ہے، جو میں کرتا ہوں، جو اساتذہ سے مجھے ملا، یہ عمل نہ آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا، نہ ہی آپ کو کسی کتاب میں ملے گا، صرف اس چینل پہ ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشف وجدان، باطنی آنکھ، ان سب چیزوں کے لیے، حضوری قلب کے لیے، کشف الصدور کے لیے، کشف القلوب کے لیے، آپ کا قلب چلانے کے لیے کیا معاملات ہیں کہ آپ وظائف کرتے ہیں، چلتے نہیں ہیں، عمل پڑھتے ہیں، اثر نہیں کرتا، ٹائمنگ اس کی آپ نے کیا رکھی ہے، اجازت آپ نے لی ہے نہیں لی، صاحب عمل کو اس کا اجرت دی ہے یا نہیں دی۔ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ صاحب عمل کو عمل کا ہدیہ ادا کرنا، اس کی خدمت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں لسٹ آ جاتی ہے کمنٹس کی، بے شمار کمنٹس آ جاتے ہیں، کوئی عمل، کوئی وظیفہ اچھا لگ جائے کسی کو، جی اس کی اجازت دیں، اس کی اجازت دیں، ہم بھی فی سبیل اللہ اجازت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اجازت ہے بھائی، آپ لوگوں کو اجازت ہے، اجازت عمومی جو ہے وہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، مجھ کو اللہ کے نام پہ بخش دیں، آپ لوگوں کو ہر میرے عمل کی اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس میں اسپیشل رہنمائی لینی ہے، میرا سر کھانا ہے، یا مجھے آپ نے بار بار فون کرنا ہے، اس کی رہنمائی، اس کا طریقہ کار، ہر چیز جاننا ہے، تو ہدیہ دینا آپ پر فرض ہے اور مجھ پر واجب ہے وہ ہدیہ لینا۔ کیوں؟ میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں، آپ کا مینٹور ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں کچھ شرع میں قدغن نہیں لگایا کہ اگر آپ ایک عمل دے رہے ہیں، اب وہ عمل اچھا ہے، یا اگر آپ اس کی رہنمائی کر رہے ہیں، آپ اس کا ہدیہ یا فیس لیں، تو یہ ہم لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ دوستو، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، نہ ہی آپ لوگ جو ہے نا وہ اساتذہ کی یا ہماری برسہ برس کی خدمات کرتے ہیں جس طرح ہم لوگوں نے کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے مرشدین کی، نہ ہی ہم آپ لوگوں سے جو ہے نا وہ اپنے گیس یا بجلی کا بل جمع کرواتے ہیں۔ تو دوستو، پھر جس طرح عمل بتایا جاتا ہے آپ اس کو لے لیں، ویڈیو کو دیکھیں، 1 دفعہ دیکھیں، 2 دفعہ دیکھیں، 4 دفعہ دیکھیں، آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ بار بار فون کرنا اور آدھی آدھی رات کو فون کرنا، یار کوئی خدا کا بندو، میں بھی انسان ہوں، میں نے بھی سونا ہوتا ہے۔ آدھی رات کو، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے لوگ فون کر دیتے ہیں، کیا اس چیز کا تک بنتا ہے؟ جو ایک دفتری ٹائم ہے، ایک سکول، آپ نے اگر کسی اپنی جاب پر بھی جانا ہے تو آپ ٹائمنگ کے لحاظ سے جاتے ہیں، 9 سے 5 جاتے ہیں، 9 سے 6 جاتے ہیں، 9 سے 8 چلے جاتے ہیں، چلیں جی ہم بھی چلیں 9 سے 8 بجے تک بیٹھتے ہیں، 10 سے 8 بجے تک رات بیٹھتے ہیں۔ آپ ان دوران میسج کریں، کال کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو جواب ملے گا۔ آدھی رات کو کال کرنا ہی نازیبا ہے، بچے بھی سوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات انسان پڑھائی میں ہوتا ہے، بعض اوقات انسان سویا ہوتا ہے، تو وہ ڈسٹربنس زیادہ بنتی ہے، اور اس وقت نہ کچھ بتایا جا سکتا ہے، نہ ہی کچھ سمجھایا جا سکتا ہے۔ خیر، گلے شکوے اپنی جگہ پر، عمل کی طرف آتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باطنی آنکھ چلے، آپ کی تیسری آنکھ کام کرنا شروع کر دے، آپ کا کشف چلے، آپ کا وجدان کھلے، آپ کا قلب چلے، جو قدرت کے عجائبات ہیں، غرائبات ہیں، وہ آپ لوگوں پر منکشف ہوں، آپ لوگ اس کو دیکھیں۔ تو دوستو، اس کے لیے میں آج آپ لوگوں کو وہ ترکیب، وہ طریقہ کار بتا رہا ہوں جو میرا ذاتی استعمال میں رہتا ہے۔ یہ علم جو ہے، میں کوئی جو ہے نا وہ ساتھ لے کے قبر میں نہیں چلے جانا۔ علم وہی ہے جس کا خلق خدا کو فائدہ ہو۔ اگر خدا کی خلقت کو مجھ سے فائدہ ہوتا ہے، کوئی آپ میں سے کوئی 1، 10، 20، 50 ان عملیات کی وجہ سے کسی سٹیج پر، کسی مقام پر آ جاتے ہیں، کل کو کم از کم وہ یہ کہنے والے ضرور ہوں گے کہ صوفی فیصل حمید یا میاں فیصل حمید، اللہ تعالیٰ تیری قبر کو ٹھنڈا کرے۔ اسی نیت سے میں یہ عملیات، یہ ویڈیوز بناتا ہوں اور میں کھول کر بیان کرتا ہوں ہر چیز۔ دوستو، آپ اپنا وجدان چلانا چاہ رہے ہیں، آپ اپنا کشف کو بلند کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز، ہر بات آپ پر منکشف کرے، پوشیدہ باتوں کو آپ جانیں، تیسری آنکھ آپ کی چلے، باطن آپ کا روشن ہو جائے،
کوئی شخص کیا کر کے آیا ہے, کیا کس مقصد کے لیے آیا ہے, کیا کام کسی پر چل رہا ہے, کیا معاملات کسی کے جو ہے نا وہ بن رہے ہیں, ان سب باتوں کو جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا. اگر کوئی خاص رہنمائی اور خاص اجازت لینا چاہتا ہے تو میں پہلے بتا دوں کہ اس کا ایک مخصوص ہدیہ ہوگا. ہدیے کے بغیر نہ مکمل رہنمائی دی جائے گی. ہاں, ویڈیو میں کوئی بات چھپاؤں گا نہیں آپ لوگوں سے. آپ ویڈیو کو ایک دفعہ دیکھیں, 2 دفعہ دیکھیں, 10 دفعہ دیکھیں, بار بار چینل پہ نہ دیکھیں, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھیں. نہ ہی میں آپ لوگوں سے چینل کو سبسکرائب کرنے کا کہتا ہوں, نہ ہی میں آپ لوگوں کو لائک شیئر کرنے کا کہتا ہوں. میں صرف جو ہے نا خالص اللہ کی رضا کے لیے یہ ویڈیوز بناتا ہوں. تو دوستو, کرنا آپ نے کیا ہے اپنے وجدان کشف کو چلانے کے لیے. چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں, چھوٹا چھوٹا عمل ہے, لیکن ان میں کنٹینیوٹی, ڈٹرمنیشنز اور آپ کا پیشنس. جی ہاں, سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آپ نے پیشنیٹ ہونا ہے, آپ کو صبر آپ نے رکھنا ہے. آپ میں صبر کا مادہ ہو, آپ کنٹینیوٹی کے ساتھ اس عمل کو کر سکیں, اور آپ میں ڈٹرمنیشن ہو کہ ہاں موٹیویشن ہو. موٹیویشن تو لے کے ہی آپ چلیں گے, لیکن ڈٹرمنیشن ہو ایک کام پہ ڈٹے رہنے کی, یہ عمل کرنا ہے اور یہ ہونا ہے. انشاءاللہ وہ عمل ہوگا. کرنا آپ نے کس طرح ہے دوستو. صبح جب آپ لوگ اٹھتے ہیں, آپ نے 7 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد ایک تسبیح اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور السماوات والارض پڑھ کے آپ نے اپنے کام کاج میں کرنا ہے. 10 بجے 11 بجے سورج جب تھوڑا عروج پر آ جائے, سورج تھوڑا سا چمکنا شروع ہو جائے, دھوپ ہو جائے, روشنی ہو جائے, آپ نے سورج کی طرف ٹکٹکی لگا کر دیکھنا ہے. اور 7 مرتبہ, جی ہاں صرف 7 مرتبہ سورہ والشمس کی پہلی 5 آیات جو یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها, ان کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے. سورہ والشمس کی پہلی 5 آیات کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے. یہ آپ کا اس ایک کام ہو گیا. اب رات ہو گئی. رات میں آپ نے چاند کی 3 تاریخ سے لے کے چاند کی 17 تاریخ تک یہ کام کرنا ہے. جب آپ رات کو چاند بام پر آ گیا 9-10 بجے, آپ نے سورہ واللیل, جی ہاں سورہ واللیل قرآن مجید کی سورہ شمس اور واللیل جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہی آتی ہیں تقریباً, اس کی پہلی 5 آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر ولا انثى ان سعیکم لشتى فاما من آتا واتقى, ان کو آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے. یہاں تک سورہ واللیل کی 5 آیات, پہلی 5 آیات, واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر ولا انثى ان سعیکم لشتى فاما من آتا واتقى, ان کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے چاند کو دیکھتے ہوئے. یہ آپ کا ہو گیا دوسرا سٹیپ یا دوسرا سبق. اس کے بعد آپ نے رات کو سونے سے پہلے جا نماز پر اپنے بستر پر جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ کے یہ 3 نام ہیں. جس ترکیب سے میں بتا رہا ہوں ترکیب وہی رہے. یہ 3 نام ہیں. آپ نے 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. آپ درود خضری پڑھ سکتے ہیں, آپ درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ درود شریف کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں پابندی نہیں ہے. لیکن جو ڈٹرمنیشنز کے ساتھ آپ ریگولر درود شریف پڑھتے ہیں بہتر ہے اور افضل ہے. آپ درود ابراہیمی پڑھیں یا پھر درود خضری پڑھیں. درود خضری پڑھ لیا آپ نے یا درود ابراہیمی پڑھ لیا 7 مرتبہ. اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں, السریو, الرقیب, المتین, السریو, الرقیب, المتین, السریو, الرقیب, المتین. ان کو آپ نے 500 مرتبہ یعنی کہ 5 تسبیح آپ نے کرنی ہے. تسبیح آپ کی 99 دانے والی نہ ہو, پورے 100 دانے والی ہو. اور اگر آپ کی 99 دانے کی تسبیح ہے تو یہ جو درمیان میں سپیسر آتے ہیں چھوٹے, اس میں ٹھیک ہے, یہ چھوٹے دانے جو ہے سپیسر جس کو ہم بولتے ہیں, یہ آپ سپیسر اس کے اندر ایڈ کر لیں. تب آپ ایک سپیسر ایڈ کر لیں, 100 آپ کا دانہ ہو جائے گا. آپ نے 5 تسبیحاں 100 دانے کی, السریو, الرقیب, المتین. اسی طرح آپ نے پڑھنی السریو, الرقیب, المتین. یا کے ساتھ نہیں پڑھنی دوستو, یا سریو یا رقیب یا متین اس طرح نہیں پڑھیں گے آپ. یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. جب آپ اپنے بستر پر لیٹ جائیں تو کم از کم 100 مرتبہ وہی آیت جو آپ نے سب سے پہلے صبح پڑھی تھی, اللہ نور السماوات والارض. اللہ نور السماوات والارض کو آپ نے
100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا بلا تعداد جب تک آپ کو نیند نہ آ جائے آپ اس کو پڑھتے ہوئے سو جائیں۔ دوستو انشاءاللہ العزیز کچھ دنوں کے اندر اندر آپ کے گرد نور کا ایک حالہ بننا شروع ہو جائے گا، آپ کا اورا جو ہے وہ پازیٹیو ہوتا جائے گا، چند دنوں کے اندر اندر مکاشفات کھلنا شروع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز 21 سے 41 دنوں کی ریاضت میں، جی ہاں 21 سے 41 دنوں کی ریاضت، آپ کی باطنی آنکھ، آپ کی تیسری آنکھ، آپ کا کشف، آپ کا وجدان، ہر چیز جو ہے نا وہ چینلائزڈ ہو جائے گا اور آن ہو جائے گا، آن ایئر آپ آ جائیں گے سیدھے لفظوں میں۔ دوستو جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک رات میں باطنی آنکھ کھولے، 3 دن میں باطنی آنکھ کھولے، 7 دن میں باطنی آنکھ کھولے، اس طرح کا کوئی معاملات نہیں ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، وظائف اور ہر چیز آپ کو کرنا پڑتے ہیں۔ دوران عمل اب یہ سن لیں کہ آپ نے جو ہے وہ باوضو رہنا ہے، باوضو آپ عمل پڑھیں گے سارا، اس کے بعد آپ نے خوشبو جو ہے وہ اچھی سی استعمال کرنی ہے، آپ عطر گلاب استعمال کر سکتے ہیں، ورد طائفی استعمال کر سکتے ہیں، ورد مکیہ استعمال کر سکتے ہیں، عود استعمال کر سکتے ہیں، عنبر استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ غلاف کعبہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ عطر و خوشبویات استعمال کریں گے، بخور وغیرہ جلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس پڑھائی میں۔ انشاءاللہ العزیز 21 سے 41 دنوں کے اندر اندر مکمل وجدان، کشف، الہام، باطنی آنکھ، یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا کھل جائیں گے۔ یہ میری طرف سے تحفہ ہے آپ لوگوں کو رمضان کا، آج سے ہی شروع کر لیں اور عید پر اپنے کشف، الہام اور وجدان کے مزے لیں، اللہ تعالیٰ کی دنیا کا نظارے لیں۔ یہ دنیا جو ہم ظاہری میں دیکھ رہے ہیں نا، اس سے آگے جہان اور بھی ہے، اور وہ جہانوں میں کیا عجائبات چھپے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود دکھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حافظ و ناصر نگہبان ہو۔ ملتے ہیں نئے عمل میں، اللہ حافظ۔